اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے انسانوں کو دیگر مخلوقات سے مختلف بنایا، احسن تقویم بنایا، اور ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے جناب؟ ممتاز کرنے والی چیز یہ ہے کہ جس طرح جانور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کسی چیز کا قیود کا پابند نہیں ہوتا، یعنی اس کے نزدیک اگر وہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو حلال حرام جائز ناجائز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن انسان در حقیقت اگر انسان کو بھوک لگتی ہے یا اس کے برعکس انسان کی زندگی کے جو پورے معاملات ہیں اس میں اخلاقی قیود کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور بالخصوص اگر ہم بندہ مومن کی بات کریں تو اسے تو اخلاقی قیود کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں دین اسلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو جناب اسلام کا پورا نظام حیات ہے نا، نظام کائنات ہے، اس کو قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے ذریعے قیامت تک محفوظ فرما دیا ہے اس پاک پروردگار عالم نے، تاکہ جب بھی کبھی مسلمان انحطاط کا یا زوال کا شکار ہو یا اخلاقی پستی کا شکار ہو تو اس سرچشمہ ہدایت سے ہدایت حاصل کر سکے، فیض حاصل کر سکے۔ جس طرح درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان کی، بندہ مومن کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پریشان کیا، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا، پتھر مارے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر تک باندھے ہیں، تلواروں کا سامنا کیا، لیکن کبھی اپنے اخلاق کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ یہ ہماری اخلاقی اقدار ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں بدقسمتی سے۔ اخلاقی قدروں کا زوال، آج ہم اس پر کلام کریں گے، اس کے اسباب پر بھی بات کریں گے۔ یہ اہتمام آج ARYQTV نے کیا ہے۔ انشاءاللہ جانیں گے کہ کیوں ہم اخلاقی قدروں کو کھو چکے ہیں۔ اس موضوع پر کلام کے لیے ہمارے ساتھ لب کشائی کے لیے مہمان شخصیات بھی موجود ہیں۔ جناب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور جناب ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، آپ بھی فروغ دین میں بڑی ہی مستقل مزاجی سے کام کر رہی ہیں، اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر، زرمینہ خاک بھی موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ آپ جزاک اللہ۔ اخلاقی قدروں کا زوال اور اس کے اسباب بہت ہی حساس موضوع ہے آج۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کا حسن جو ہے آپا اس کے معاشرے کی اقدار سے تعلق رکھتا ہے۔ اقدار سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، معاشرہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے جس میں مختلف رنگ، نسل اور مذاہب کے لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا حسن اس کی قدریں اور روایات ہوتی ہیں جو معاشرے میں چار چاند لگاتی ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا حسن اس کی روایات اور اقدار میں پوشیدہ ہے۔ جس معاشرے کا حسن اور جس معاشرے کی اقدار عدل و انصاف، اخلاق، رحم دلی، امانت، دیانت، ان چیزوں پر مبنی ہوگا تو معاشرہ خوشحالی اور استحکام کی طرف گامزن ہوگا، اور ان قدروں کی اور ان روایات کی پاسداری کرنا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔
اقدار سے مراد وہ نظریات، وہ اصول، وہ اخلاقی معاملات ہیں جو ہر فرد، گروہ یا معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا فیصلے کرنے ہیں اور کس طرح لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ دیکھیے زینب، آپ نے دین اسلام کی بھی بات کی، تو دین اسلام ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے جس نے ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا۔ دین اسلام نے ہمیں خوبصورت اخلاقی قدریں اور اخلاقی روایات عطا کی جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ دیکھیے زینب، وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جس معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ بے شک۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ حکمراں ہوگا جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا، اور سب سے دور وہ حکمراں ہوگا جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہوگا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، قریش کے ایک معزز قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، تو لوگوں نے جا کر اس کی سفارش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو حاکم بننے کے لیے کہا اور کہا کاتب سے کہ اس کی تقرری کے کاغذات تیار کرو، تو اتنے میں ایک بچہ آیا، امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور پیار کرنے لگے، تو وہ شخص جس کی تقرری کے کاغذات تیار کیے جا رہے تھے کہنے لگا کہ امیر المومنین میرے تو اتنے بچے، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو امیر المومنین نے اس کا تقرر نامہ منسوخ کرا دی کہ جو شخص اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ اپنے رعایا پر کیا رحم کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لوگوں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرو، نہ کسی کے ساتھ حق تلفی کرو، نہ کسی پر ظلم کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، بزرگوں کا احترام کرو، معذوروں کی دلجوئی کرو، اور ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اخلاقی اقدار تو اسے کہتے ہیں جو ہماری قدریں کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی آپ معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لیں۔ دیکھیے جب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو مکہ کے گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو نبی کریم سے جو پتھر برساتا تھا اسے ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے تھے، جو ظلم کرتا تھا اسے ہدایت فرماتے تھے۔ یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں، یہ وہ خوبصورت رسمیں ہیں، وہ روایات ہیں جو ہمارے کردار کو سنوارتی ہیں، ہمارے اخلاق کو نکھارتی ہیں، ہماری سیرت کی تعمیر کرتی ہیں، اور دیکھیے اس سے ہم محبتوں کو فروغ ہوتا ہے، کدورتیں ختم ہوتی ہیں، اور یہ اقدار انسان کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے میں مدد دیتی ہیں، اور آخرت اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں اس کے لیے راستہ دکھاتی ہیں۔ تو زینب صاحبہ، ہر اچھا عمل نیکی ہے، اور نیکی اور خیر سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی قدروں کے امی ہیں، ہم اپنی قدروں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں، یتیم وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ زرمینہ صاحبہ، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں بھی جا بجا اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے والے بھی اکثر جو ہے وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت اور نمود و نمائش اور بہت ساری ایسی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی میں جو اعلیٰ قدروں کے زوال کا جو اسباب ہے، زرمینہ کیا سمجھتی ہیں آپ، کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا موضوع ملٹی ڈائمینشنل ہے، بہت ہی عمدہ ہے، اصلاحی موضوع ہے، اور ایئر بائی کیو ٹی وی کا خاصا کہ ایسے اصلاحی موضوعات پیش کرنا تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہم دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اچھے انسان بنیں تاکہ کسی اور کی تلاش اچھے انسان کو پرکھنے کی یا ڈھونڈنے کی ختم ہو سکے۔ آج جب ہم اخلاقی قدروں کی بات کرتے ہیں تو سوشل جو ایتھکس ہوتے ہیں، مورل ویلیوز ہوتی ہیں، ہمارے حسن اخلاق کی جو تعلیمات ہمیں عطا کی گئی ہیں،
قولی اور عملی دونوں اعتبار سے زینب زندگی کے ہر شعبے پہ آپ دیکھیں ان کا اطلاق ہوتا ہے. تمام اخلاقیات ہیں جس میں ایکویلٹی ہے, مساوات ہے, برابری ہے, وعدہ پورا کرنا ہے, دوسروں کا خیال رکھنا ہے, کسی کا ہمدرد بننا ہے, مونس اور غمخوار بننا ہے, ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے, وہ تمام اخلاقیات جسے ایک نقطے پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں, اسی مجموعے کو اخلاقی قدریں کہا جاتا ہے یا اخلاقی اقدار کہا جاتا ہے. اب ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہیں زینب, جو بھی اشخاص ہیں, لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں, ان کے چال چلن میں, ان کے رہن سہن میں, دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ میں وہ ایک خوبصورت عکس جھلکتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہوتا ہے. اچھا, آپ نے بڑی اہم جانب توجہ دلوائی کہ کچھ لوگ جو ماشاءاللہ سے نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں, تہجد, نمازیں اور اپنے حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن حقوق العباد کی کوتاہی میں, ہمیں ادائیگی میں تھوڑا سا کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, علامہ اقبال نے فرمایا تھا. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے, تھوڑا سا میں نقشہ یہاں کھینچنا چاہوں گی کہ دور جہالت کی جانب ہماری جب نگاہ جاتی ہے کہ وہاں کس طرح سے اخلاقی قدروں کو پامال کیا جاتا تھا, انسانیت کا استحصال اپنے عروج پر تھا. زینب آج کل بھی تو یہی ہو رہا ہے, حق تلفی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, معاشرے میں ہر شخص انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پہ اخلاقی گراوٹ کا شکار نظر آ رہا ہے میکسیمم. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سکون چین تباہ ہو جاتا ہے. تو جو آپ نے بات کی ہے, موضوع کی جانب آنا چاہوں گی کہ منافق کی جو علامات بتائی گئی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور پھر مسلمان وہ ہے, فرمایا گیا حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو آپ سوچیں کہ ایک انسان اگر تہجد کا, نوافل کا, نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے, تلاوت کلام مجید ادا کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ دیکھے کہ کہیں کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے, کسی کے دل کی آزاری کرتے ہوئے, کسی کا دل دکھاتے ہوئے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس کو مسلمان کا درجہ دیا جاتا ہے. تو انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص ہوگا جو مفلس ہوگا, دیوالیہ ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا, بہت ہزاروں نیکیاں ہوں گی, اچھے اعمال ہوں گے, لیکن اس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی, کسی کا دل دکھایا ہوگا, دل آزاری کی ہوگی, تو اس کو داخل جنت میں نہیں ہونے دیا, جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے, کیونکہ اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی بات مزید سامنے آتی ہے کہ جب تک وہ شخص سے معافی نہیں مانگے گا اور جب تک ان پیرامیٹرز پر پورا نہیں اترے گا, تو حتیٰ کہ اس کی نیکیاں بھی اس شخص کو دے دی جائیں گی, تب بھی اگر اس کا اعمال نامہ مطلب اس لحاظ سے پیرامیٹرز میں وہ پورا نہ ہوا تو پھر اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو زوال کا جو بیسک سبب زینب میں سمجھتی ہوں وہ اسلامک تعلیمات سے دوری ہے. اگر ہم اسلامک تعلیمات سے جوڑیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. جناب, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید. جناب, آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی قدروں کا زوال اور اس کے اسباب. در حقیقت ہم نے شاید اپنی جو عبادات ہیں نا اور جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو الگ الگ کر لیا. ہم عبادت بھی کرتے ہیں لیکن معاملات کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتے, اور اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ ابھی بات ہوئی غیبت کے حوالے سے, اگر کسی کی غیبت کر دی, اس سے جا کر معافی مانگنا یہ بڑا اعلیٰ ظرفی کا کام ہے, اور ہم کہاں ایسا کرتے ہیں. لیکن در حقیقت کرنا ہمیں یہی ہے, کیونکہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے, کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے, تو اس کا ازالہ بھی ہمیں کرنا ہے. مزید اس عنوان پر کلام کریں گے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بلا کسی تاخیر آپ کی جانب بڑھوں گی. ڈاکٹر صاحبہ, بحیثیت مسلمان ہم پر کون کون سی اخلاقی, ایمانی, سماجی, قانونی, مذہبی اقدار کی پابندی جو ہے وہ لازم ہے؟ جی دیکھیے زینب, جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تو اسی اخلاقی, سماجی, مذہبی, معاشرتی اقدار کے بندھن میں باندھا اور ان کی بجاوری کرنا ہر انسان کا فرض قرار دیا. تھوڑی سی میں اقدار کی وضاحت کر دوں. اخلاقی و سماجی اقدار صبر و برداشت, ایثار و قربانی, رواداری, محبت, اخوت, رحم دلی, بھائی چارگی. ثقافتی اقدار جو ہیں زبان ہے, تہذیب ہے اور ہماری روایات ہیں, اور ایمانی قدریں جو ہیں عبادات ہیں, تقوی ہیں. تو یہ ہماری وہ قدریں ہیں جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے, جو ہمارے ایمان کو جلا
تعالیٰ بخشتی ہیں، جو ہمیں بخششوں کا سامان فراہم کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور دیکھیں نا ہماری دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا بھی سبب اور ذریعہ پیدا کرتی ہیں کہ ہم دنیا داری بھی نبھاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے ساتھ ساتھ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا فرض ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، سچائی کے راستے کو اپنائیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، خوف خدا رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارو، یہ سچوں کا ساتھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب جب وضو کرتے تھے تو وضو کے قطرے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے اور ان کو اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سچ کے راستے کو اپنائے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے۔ ابن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے تشریف لے گئے، کھانے کا وقت تھا، کھانا لگوایا گیا، تو ایک لڑکا آیا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے ابن عمر کو سلام کیا، تو ابن عمر نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے۔ تو اس پر ابن عمر نے کہا کہ اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کہ حضرت میں ایام کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر نے اس کے تقوی کا امتحان لیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم ایک بکری اس میں ریوڑ میں سے مجھے دے دو، میں تمہیں روزہ کھولنے کے لیے اس میں سے گوشت بھی دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو اس پر ابن عمر نے کہا کہ تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، وہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے۔ تو حضرت عمر کو اس کا تقوی کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ جب مدینے سے باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ساری بکریاں منہ مانگے داموں خرید لیں اور اس لڑکے کو آزاد کروا دیا۔ اسی طرح دیکھیں نا کہ حضرت ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں اور بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر زینب انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو پناہ دی جو اسلام کے سخت دشمن تھے، وہ پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات بتائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اور یہ اعلان کیا کہ جس نے ام ہانی نے جس کو پناہ دی آج سے وہ میری بھی پناہ میں۔ تو آپ کی رواداری، رحم دلی، اخلاق کو دے کر بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ دیکھیں ایمانی قدریں ہوتی ہیں اور اس میں تقوی آتا ہے، اس میں عبادات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادات عطا کی۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ان عبادات کو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، ایمانی قوت و چاہت کے ساتھ ادا کریں۔ جو بھی عبادت، جو بھی پہلو ہم اسلام کے لیے جو بھی حکم کی ادائیگی کریں، اس طرح کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آج میں تقویٰ پر ایک تھوڑی سی بات آپ سے اور کرنا چاہ رہی ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں عمرہ کرنے گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ پوری چادر اپنے اوپر ڈھانپی ہوئی تھی اور اللہ سے گریہ وزاری کر رہا تھا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کی گریہ وزاری دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی رونے لگے اور کہنے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ تو شیخ سعدی کہنے کہ سب کو تعجب ہوا جب وہ شخص اتنا گریہ وزاری کر جب باہر نکلا تو ایک شخص کو تجسس ہوا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ کون ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے جا کر دیکھا، انہوں نے اپنی چادر اتاری تو وہ وقت کے غوث اعظم تھے۔ تو یہ قدریں، ہم ان قدروں کے امی ہیں، ہم ان قدروں پر عمل پیرا ہو کر ہی اپنے اخلاق کو سنوار سکتے ہیں، اپنے کردار کو نکھار سکتے ہیں، ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپا یہ جو ہماری دینی اقدار ہیں، یہ جو ہماری تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ ہے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل کی کمی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے تدارک کی بات کر لیتے ہیں۔ زرمینہ صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو اخلاقی اقدار کی پامالی ہے نا، اس کے ہمارے پورے معاشرے پر ہم دیکھ رہے ہیں، جا بجا دیکھ رہے ہیں کہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے کس طریقے سے اس کا تدارک کیا جائے، کیا کہیے گا آپ؟ فرمائیے۔
بالکل زینب، آپ نے اہم سوال کیا. ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اچھا کام کرتے ہیں اچھے نتائج دیکھتے ہیں، تو برا کام ہوگا تو اس کے برے نتائج بھی دیکھنے کو ملیں گے. اب سورہ اثر کا حوالہ دینا چاہوں گی. ماشاءاللہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت میسج لیے ہوئے سورہ مبارکہ کہ انسان خسارے میں. اللہ تعالیٰ نے وقت کی زمانے کی قسم کھائی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کی. کتنی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. تو اگر ہم دینی تعلیم سے کی روگردانی کریں گے، جو تعلیمات ہمیں عطا کی گئی، تو ڈیفینیٹلی خسارہ ہی خسارہ ہے. معاشرے کے اندر زوال ہی زوال ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، بے حیائی اور یہ پستی معاشرے کے اندر نظر آتی ہے. اچھا، اس کے نیگیٹو امپیکٹس کا میں ایک فردن لے کے پھر اسے معاشرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں نقصانات کیسے ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے تدارک کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں، انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت سے دور ہو جاتا ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں. تو اگر ہم اپنے کردار کی سیرت کی تشکیل اچھے انداز سے نہیں کریں گے تو کل کو بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ ہم سرخرو نہیں ہو سکیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کی اچھے انداز میں تشکیل کا سامان کریں. اچھا، اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خود تو نقصان ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر بھی وہ نیگیٹیوٹی جاتی ہے. جب انسان کا اپنا سیرت و کردار زینب روشن نہیں ہوتا، وہ اچھا مربی نہیں ہو سکتا، وہ اچھی تربیت نہیں کر سکتا معاشرے میں، نہ اسٹوڈنٹس کی، نہ اپنے بچوں کی، نہ زیر اثر افراد کی. اور گھر ایک بنیادی یونٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچھی تربیت نہیں ہوگی افراد کی جو وہاں گھر سے نکلیں گے اور معاشرے میں جائیں گے تو نیگیٹو امپیکٹس اور نیگیٹیوٹی لے کر جائیں گے. پھر اداروں کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ جب وہ کام کرتے ہیں، ایز اے ٹیچرس کرتے ہیں، آفس میں جاب کرتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے، ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. تو انسان کا جو منصب ہے زینب، وہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. پہلے یہاں کوئی اور تھا، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پھر قبول نہیں کرتے، یہ اس کا منفی اثر ہے. پھر بڑوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت ختم ہو جاتی ہے، رحم ختم ہو جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو بیسکلی نیگیٹیوٹی معاشرے میں کیسے جاتی ہے؟ آئلی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے، معاشرتی، معاشی، سماجی ہر لحاظ سے. پھر ایک انسان زینب جس کو عادت ہو جاتی ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا ہے، مجھے بہتان لگانا ہے، مجھے غیبت کرنی ہے، جیسے آپ نے اس جانب توجہ دلائی، تو پھر وہ اس کی شخصیت کا خاصہ بندی چلی گئی نا، ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جب وہ اسی عادت کو آگے لے کر چلتا ہے تو وہ وقار کھو دیتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، اور معاشرے میں بھی اپنے مقام کو کھو دیتا ہے. لوگ اس کا اعتبار اور اعتماد نہیں کرتے، اور پھر وہ نافع نہیں بن سکتا. خیر الناس من ینفع الناس کا جو خوبصورت کانسیپٹ ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا. دین سراسر نصیحت ہے دین اسلام، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ کتنے زیادہ اس کے نقصانات ہمیں دیکھنے کو آتے ہیں. اچھا، تدارک کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تعلق سے جڑیں گے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کو جو ہدایت کے موتی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے نا، کہ ہمیں بحیثیت انسان کیسا اپنا رویہ اختیار کرنا ہے، بحیثیت ماں بہن بیٹی معاشرے میں کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو ہدایت کے وہ گوہر تو ہمیں عطا کر دیے گئے ہیں نا. تو جب اس سے جڑیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ پیار محبت اور امن سکون کا مرکز بنتا چلا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. آپ دیکھیے، تدارک کی بات ہو رہی ہے نا، کہ میں نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو. ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو. جب ہم وہ آئینہ دیکھیں گے، یعنی ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں اپنی سیرت و کردار کو پالش کریں گے، تو سوچیں کس طرح سے معاشرے میں وہ پازیٹیو وائبس جائیں گی. یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نصیحت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میں حشاش بشاش ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جواب سن کر کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. کیا ہی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے شک بے شک، کاش ہم تمام باتوں پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب، بہت حساس عنوان ہے آج بھی اس پر جس پر ہم کلام کر رہے ہیں، اقدار کی بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیں کہاں کہاں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں ضرورت ہے، اور عمل کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو سب سے بڑھ کر تو تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، بس عمل پر ہمیں توجہ دینے کی
بہت زیادہ ضرورت ہے جناب. ہمارا معاشرہ تو وہ ہے کہ ہم گلاس کا پانی اور ایک ٹنکی بھی باہر رکھتے ہیں نا، اسے بھی ہمیں زنجیروں سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے. بڑا المیہ ہے، بہت ہی دکھ اور بہت تکلیف ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد فرما دیجیے آپا کہ وہ کون سی اخلاقی اقدار ہیں کہ جن کی اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ہی اشد ضرورت ہے. دیکھیے زینب، اخلاقی اقدار نسل انسانی کا قیمتی اثاثہ ہیں. دین اسلام نے وہ ہمیں اخلاقی اقدار عطا کی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، انہیں زندگی میں ہر لمحہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور دیکھیے وہ اقدار جو ہیں صبر و تحمل و برداشت، ایثار اور قربانی، فرض شناسی، رواداری، اخوت اور مساوات، عدل و احسان، اچھے اخلاق، لوگوں کی مدد کرنا، خیر خواہی کرنا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا. لیکن زینب جب ہم اپنے حالات اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے بڑی خرابی کہ ہم بہت بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں. دین اسلام نے تو ہمیں رشتے نبھانے کا درس دیا، دین اسلام نے تو ہمیں رشتوں کو استوار کرنے کا درس دیا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام میں کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو انسان. دیکھیے آج ہم ان کی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں. انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو لباس میں نہیں انسانوں میں تلاش کرو. تو آج ہم بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی اخلاقی قدروں کو فراموش کر چکے ہیں جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی. اسی طرح جب طے قبیلے کے لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھیں کہ ایک عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور روتی پھرتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کی چادر کہیں گر گئی تھی تو نبی کریم جیسی وہ بھاگتی ہوئی دور گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چادر دی اور کہا کہ جا کے چادر اس کو پیش کرو. تو نبی کریم تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک کافرہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو بیٹی، یعنی جو ہمیں اخلاقی اقدار دین اسلام نے عطا کی ہیں ہم ان کو فراموش کر چکے ہیں. اس کی اہم وجہ یہ ہے گی کہ ہم دینی اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر عمل نہیں کر رہے جن کی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک گوشے پر بھی ہم عمل کر لیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. دیکھیے ایک بہت مشہور مثال ہے زینب کہ آج ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کے قصور کو معاف کر دے. تو ہم دوسروں کے قصور کو معاف کریں، درگزر سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں نہ بٹھائیں، رشتوں کا احترام کریں، رشتوں کی پاسداری کریں. ہم اپنی قدروں کی حفاظت کریں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. سبحان اللہ. اب ہم اکثر و بیشتر یہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بدل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کون بدلا ہے، کس نے بدلا زمانہ؟ میں ہوں زمانہ، آپ ہے زمانہ، ہم نے بدلا، ہم ہی بدلیں گے اس کو. تو ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے، اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے وہ وقت کہاں چلا گیا جب اذانوں کی آواز آتی تھی، بازار ایسے ہی کھلے ہوتے تھے اور لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. اب تو آپ جس طرح میں نے کہا نا کہ ہر چیز کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے. کہاں کھو گئی ہماری اقدار آپا؟ اللہ پاک بس رحم کرے ہم پر، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے. بے شک الہی آمین، الہی آمین. زرمینہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بحیثیت انسان بالعموم اور بحیثیت مسلمان بالخصوص، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کن بنیادی اوصاف کا ہونا ہمارے اندر لازم ہے؟
جی زینب، بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، بندہ مومن ہوتا ہی وہ ہے زینب جو ہر طرح کا، ہر کسی کا، ہر موقع پر فائدہ ہی فائدہ چاہتا ہے اپنے مسلمان بھائی کا. کیونکہ مسلمانوں کی جو عمارت ہے، مسلمانوں کو آپس میں جذب واحد کی مانند قرار دیا گیا ہے نا، کہ اس کے اٹس لائک اے باڈی، کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، یعنی جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہے تو سارا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو برداشت کر کے اس کو محسوس کرتا ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ انسان ایک دوسرے کا فائدہ چاہنے والے ہوتے ہیں. اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی خصوصیات کا، کوالٹیز کا اپنے پاکیزہ کلام مجید، کتاب ہدایت، کتاب مبین کے اندر خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے، اختصار کے ساتھ میں یہاں کوٹ کروں گی. اور ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے جانب معاشرے میں کہ یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں واقعی. تو وہ کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، کسی سے بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں، کبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور کسی سے بھی کبر سے، غرور سے بات نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہمیشہ دیانتدار اور آنیسٹ پرسن کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں وہ کس سے فیض لے رہے ہیں؟ کتاب ہدایت، کتاب مبین. ہمارا جو اسلام ہے وہ دین اخلاق ہے، اور ہماری جو کتاب ہے وہ کتاب اخلاق ہے، قرآن مجید. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کو اس کی انتہاؤں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں. ان کی بعثت کا اہم مقصد آپ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اپنا ہاتھ تب تک پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا بندہ پیچھے نہ کھینچ لیتا. متبسم ہو جایا کرتے تھے، کسی کی گفتگو کو کاٹا نہیں کرتے تھے، انٹرپٹ نہیں کرتے تھے، توجہ سے بات سنا کرتے تھے ہر ایک کی. اور بے شک جو بندہ مومن ہے معاشرے کے اندر، ہم جانب دیکھتے ہیں کہ وہ نرم خو ہوتا ہے، بڑا باوقار ہوتا ہے، دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، تقویٰ اور خشیت کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، صبر و شکر کا اہتمام کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، جود و سخا کا پیکر ہوتا ہے، اور ہمیشہ جہاں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو ہیلپ کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی مدد کر دے تو وہ تہہ دل سے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. تو ہمیں بھی ان تعلیمات پر اس لیے عمل پیرا ہونا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفاہیم کے اکارڈنگ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کے جو نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اس کے عمدہ اخلاق ہوں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ایک یہ بھی ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں اپنا عمدہ اور اچھا اخلاق رکھنے والا ہوگا. تو بے شک ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. تو آج اگر ہم جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چمچم برسات ہر انسان پر ہر وقت ہو رہی ہے، ہم بھی اس میں سے کرنے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سیرت و کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بے شک ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا کہ پروردگار ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، لیکن وہی پروردگار تو کہتا ہے کہ معاف کر دو اگر کسی سے خطا ہو گئی ہے. معاف کرتے نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اس کے احکامات کی پیروی ہم دنیا میں نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سے خطا ہو گئی، ہمارے عیبوں پر پردہ رکھنا. لیکن کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اسے ایسے بیان کرتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھ کر بیان کرتے ہیں اللہ اکبر. یعنی جس طرح جو چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، وہ دنیا میں اللہ نے یہ بات بھی تو ہمیں بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کا پردہ رکھو، لوگوں کو معاف کرو، بدلہ نہ لو. اگر بدلہ لینا بھی ہے تو اتنا ہی جتنا اس نے کیا، اور اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. آپ سوچیں جب یہ بار بار یہ جملہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، تو وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ کیسے اجر عطا فرمائے گا، وہ کتنا اجر عطا فرمائے گا، وہ کیسا اجر ہوگا. ہمارے گمانوں سے بھی اونچا ہمارا گمان نہیں جا سکتا وہاں تک. تو کوشش کیجئے کہ لوگوں کو معاف کیجئے، اپنے رویوں کو بدلیے، اپنے اقدار جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، جو قدریں ہیں، ان کا خیال رکھیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. زرمینہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتی ہیں، دونوں بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں. ہم گفتگو تو بار بار کرتے ہیں آپا، بس کوشش کریں کہ کہاں جہاں بھی ہم ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس مقام پر اس مقام کو پنپنے کی اور اس جگہ کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گی، اور بس آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم آسانیاں بانٹیں. ہماری اقدار یہی ہیں کہ لوگوں کو آسانیاں ہم پہنچائیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا. مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.